قرآن کہتا ہے کہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، عام لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو ہم آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کسی کا لکھا ہوا کوئی بھی قیاس کر بیٹھیں غلطی سے، تو ایسا کبھی بھی نہ سوچیں، نہ کہیں، نہ ہی اس کا حصہ کبھی بنے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کو سچے دل سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اعمال، ہمارے کام تبھی آئیں گے جب ان کی بارگاہ میں ہم مجسمہ ادب بن کے رہیں گے، ورنہ یزید جو تھا نا، لعین جو تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ جامع مسجد دمشق میں امامت کرتا تھا، اکثر ایک شراب بھی پی کے آ جاتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ امامت بھی کرتا تھا، لیکن اہل بیت رسول کا گستاخ بن گیا۔ تو کیا ہوا پھر؟ تو اسلام کے خلاف سازشیں قیامت تک جاری رہیں گی۔ تو خدا را آپ ان سازشوں کا حصہ کبھی بھی نہ بنیں، مجسمہ ادب بن کے رہیں، مجسمہ ادب بن کے رہیں، مجسمہ ادب بن کے رہیں، مجسمہ ادب بن کے رہیں۔ اسی میں آپ کا ہم سب کا بھلا ہوگا، اسی میں آپ کا ہم سب کا بھلا ہوگا۔ ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو سینہ بہ سینہ چل رہے ہوتے ہیں۔ کئی بیانات علماء بیان کرتے ہیں، لیکن وہ سینہ بہ سینہ چل رہے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ براہ راست قرآن شریف سے لے کے حدیث مصطفیٰ میں سب کچھ موجود ہے۔ تو خدا را ادب کا پیکر بن جاؤ، ادب کا سارے پیکر بن جاؤ، سب ادب کا پیکر بن جاؤ، سب ادب کا پیکر بن جاؤ۔ ہم سے کسی نے سوال بھیجا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا حسن کے مابین کیا معاملہ ہوا تھا؟ صلح ہوئی تھی نہ ہوئی تھی؟ تو جی ہاں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ صلح ہوئی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا، اور یہ جو ہے مولا حسین کے بارے میں یہ بیٹا جو ہے میدان کربلا میں شہید ہوگا۔ آپ ان کے ہونٹوں پہ بوسہ دیتے، آپ کی گردن پہ بوسہ دیا کرتے۔ اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں ہیں۔ کون ہے؟ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ محدثہ کائنات بھی ہیں، مفکرہ کائنات بھی ہیں، مفسرہ پاک بھی ہیں۔ تو آپ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان ایک واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت امیر عثمان کی شہادت کے بعد سبائی یعنی بواغی اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کے چیلے چمٹے، انہوں نے جو باہر سے لوگ بلوائی بلوا رکھے تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو حضرت علی نے بنا دے رکھی ہے، اور ادھر کہتے کچھ اور ادھر کہتے کچھ۔ بات چلتی چلتی مختصر کر دیں، جنگ صفین اور جمل تک پہنچی۔ حضرت علی پاک ادھر ہیں، حضرت ام المومنین ادھر ہیں۔ یہ جیسے بہت بڑا میدان ایک ادھر، اب جنگ کا سما بن چکا ہے۔ وہ جو بلوائے ہوئے تھے، وہ منافقین جو تھے، وہ
اسلام کے دشمن جو تھے انہوں نے کیا کیا، کہنا شروع کر دیا، گروہ باغی، کیونکہ وہ پری پلاننگ آئے ہوئے تھے، پری پلاننگ ان کو بلوایا گیا تھا، آدھے کچھ ادھر لشکر میں داخل ہو گئے، ادھر مسلمانوں کے جذبات کو بڑھکاتے، کچھ ادھر داخل ہو گئے، بڑھکاتے رہتے۔ اب ہوا کیا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے پھوپھی زاد بھی ہیں، آپ کے دو بیٹے حضرت عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر، آپ کے وہ یعنی بیٹے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس سائڈ پہ ہیں، چیف کمانڈر چیف جو تھے حضرت زبیر بن العوام ادھر تھے، اما عائشہ پاک کے ساتھ کی طرف۔ تو حضرت علی نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا، آپ حاضر ہوئے، حضرت زبیر بن العوام حاضر ہوئے، رات گئے تک آپ کی میٹنگز ہوئی، شرائط طے ہو گئی، تصفیہ ہو گیا، رات گئے تک یہ معاملات چلتے رہے، بات صلح کی ہو گئی۔ اب وہ بھی استراحت فرمانے چلے گئے، ادھر یہ بھی چلے گئے۔ اب جو سباہی تھے، جو باغی تھے، جو منافق تھے، جو منافقین کا گروہ جتھا تھا، ادھر بھی اور ادھر بھی، اب جب یہ باہر آئے تو چہرے مزید شادمان تھے۔ سنا ہی کیا ہوا، کہا جی بس معاملہ تصفیہ ہو گیا۔ اب انہوں نے قریب قریب کو تھے، ادھر اور ادھر موبائل تو تھے نہیں، تو اب ان کی پلاننگ کیا تھی کہ بھی ہمارا سارا کیا دھرا تو فیل ہو جائے گا، ہمارا کیا دھرا پلاننگ تو فیل ہوتی انہیں اپنی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے طے کیا، بلوائیوں نے، کنہوں نے، منافقین نے، سبائی گروہ نے، اس طرح ہے کہ فجر سے قبل تم کچھ ادھر چلے جاؤ اور کچھ ادھر ہوں گے۔ انہوں نے آگ تیر پھینکنا شروع کی، ان پر آگ لگا کے کپڑا باندھا، جو بھی اس وقت کی چیز تھی جلانے کی وہ جلا کے خیموں کو نشانہ لگانا شروع کیا، خیموں پہ لگایا، ادھر سے ان کی بلوائی ادھر مار رہے، ادھر سے وہ بلوائی ادھر مار رہے، اور یہ کہنا شروع کر دیا، حضرت علی نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا ہے جنگ کا، اور ادھر سے حضرت زبیر بن العوام کا پیغام ان بلوائیوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ حکم دے دیا ہے انہوں نے حملہ کر دیا ہے، انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا ہے۔ تو لہذا جب صحابہ اور تابعین باہر آئے، دیکھا یہاں تو بہت بڑا ایک سما باندھا ہوا تھا، تو وہ بلوائی اپنی چال میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے قتل عام شروع کرا اور ساتھ ساتھ قتل عام کرنا شروع کیا۔ حضرت علی نے تلوار اس وقت تک نہیں چلائی تھی۔ جب لڑتے لڑتے دونوں قریب آئے تو حضرت علی پاک نے فرمایا کہ ہم نے تو رات کو تو یہ صلح ہو گئی تھی، تصفیہ ہو گیا تھا، کہ تم نے پہل کیوں کی؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تو حضرت علی نے قسم کھائی کہ ہم نے تو ہماری طرف سے تو کسی نے پہل نہیں کی، نہ ہی ہم نے جنگ کا حکم دیا۔ وہ ادھر سے پھر حضرت زبیر بن عوام نے بھی قسم کھائی، تو ساتھ ہی ایک گروہ آیا، کہا کہ ہم نے حضرت طلحہ اور ان کو جب یہ جانے لگے تو ساتھ ہی ایک گروہ حضرت علی کو یہ کہتے ہوا آیا کہ ہم نے زبیر بن العوام کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان حضرت علی نے پر وقت سنایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، جو ان کو شہید کرے گا وہ پکا جہنمی ہے۔ جو بندہ بلوائی حضرت علی کو کہنے آیا، حضرت علی نے کہا کہ تو پکا جہنمی ہے، تو پکا جہنمی ہے۔ آپ نے تلوار نکالی، اس کو فنار کیا، پھر یہ دونوں مسلمانوں کے گروہ کٹھے ہو گئے، اور ادھر سے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ
نے جب یہ شور و غوغا سنا، آپ اونٹ پہ سوار ہی نہیں ہیں، وہ کجاوا مبارک پر ہی تھی، باہر آپ تشریف لائی ہیں، تو یہ بلوائیوں نے ان کی وہ جو کونچیں تھی وہ کاٹ دیں، پھر آپ کو ایک محفوظ مقام پر اسی وقت اہل ایمان نے لے گئے سائیڈ پہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ ہمارے اندر بہت ساری ایسی چیزیں اس داخل کی گئی ہیں کہ بندے پڑھ کے کئی گمراہ، قرآن پڑھ کے ایمان سے خالی ہوں تو بندے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو آج کل کی 100 200 300 سال کی کتابوں میں جو غلط ملت چیزیں شامل کی جا رہی ہیں، اب نئے نئے ایڈیشن شامل کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ابھی ہماری اسمبلی میں ایک پچھلے کچھ سال پہلے ایک ورقہ سا چھپ گیا تھا، یہ کس نے کیا ہے؟ پتہ لگا یہ قادیانیوں نے کیا ہے۔ ایسی چیزیں بہت ساری وہ شامل کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو لڑوا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کے چکر میں یہ بے ایمانوں کا ٹولہ، یہ سبائیوں کا، اس وقت وہ سبائی و بلوائی تھے، آج کل کے یہ قادیانی ہیں۔ اس لیے جب ان کی بارگاہ میں آؤ، بڑے ہوش سے آؤ، بڑے ہوش سے ان کی زبانوں، اپنی زبانوں کو کھولیے، کیونکہ وہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں، ایسے نفوس قدسیہ ہیں جن کا نام لیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے، جن کے صدقے میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، رب ہماری آپ کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی حلاوت اور اسلام کی چاشنی اور شیریں عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور سب کو ادب کا مجسمہ بنا دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، چہرہ ودہا، مرحبا مرحبا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے گستاخ کیاں جا لڑیاں، کتھے گستاخ کیاں جا لڑیاں۔ حضرت جب امام پاک ادھر مدینہ طیبہ میں گئے نا، یہ اہل علم کا خاصہ ہے، ادب والوں کا خاصہ ہے، دیوانوں کے ساتھ ساتھ لگ کے جاتے تھے۔ امام مالک علیہ رحمہ جب چلتے نا، لوگوں نے پوچھا درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ کہا کہ میرا یہ پاؤں میرے کریم آقا کی قدم مبارک جہاں لگے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس پہ میرا یہ قدم آ جائے۔ یہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اللہ اپنی بات کو بدل رہا ہے کہ کوئی میرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادب نہ ہو جائے۔ تو یہی قانون ہمیں ہمارے مشائخ نے، ہمارے آئمہ نے، ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ اس قانون سے کوئی بات اگر اس طرح دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ انحراف ہے، ہوگا، سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے محبت پہلا کرینہ ہے، محبت پہلا، ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، محبتیں عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میلاد کی محافل کا سلسلہ اس چک میں اور دائیں بائیں قیامت تک آپ کی نسلوں سے جاری رہے، اور یوں ہی اتفاق و محبت کا بن کر پیکر رہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ ان خاصان کا نام آ جائے تو خدا را ادب کا کرینہ بن جائیں، کرینہ بن جائیں، کرینہ بن جائیں، اور ان خاصان خاص کی بارگاہ میں ادب سے نیاز پیش کیا کریں، ادب سے نیاز پیش کیا کریں، ادب سے نیاز پیش کیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود و سلام اور دعا